اگر وہ جھلا ہی تھا تو اسے اتنی خوبصورت دلہن کس طرح مل گئی تھی؟ نہیں، یہ دونوں جیتے جاگتے انسان نہیں تھے۔ گھوڑا، اس نوجوان نے کہا۔ شگاف میں کھڑے ہو کر اس نے ایک طرف اشارہ کیا اور بولا، وہ میرا گھوڑا۔ دو گھوڑے، دو، اور وہ اس طرف دوڑ پڑا۔ میں اور میرے دو ساتھی شگاف سے آگے ہو گئے۔ ہم جس دیوار کے شگاف میں سے آگے آئے ہوئے تھے، یہ دیوار ایک جگہ سے پیچھے ہٹی ہوئی تھی۔ وہاں دو گھوڑے کھڑے تھے، بڑے اچھے گھوڑے تھے۔ ایک کی زین کے ساتھ ایک گٹھڑی بندھی ہوئی تھی۔ وہ نوجوان ایک گھوڑے پر سوار ہو گیا اور گھوڑا ہماری طرف لے آیا۔ یہ گھوڑا میرا، اس نے کہا، دیکھو دوڑے گا۔ نہیں، لڑکی نے اسے کہا، نہیں دوڑے گا گھوڑا، اتر آؤ۔ نہیں، نوجوان نے بچوں کی طرح منہ بسور کر کہا، دوڑے گا گھوڑا، اور اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ وہاں جگہ تو کھلی تھی لیکن اونچی نیچی تھی اور درخت زیادہ تھے۔ وہ گھوڑے کو درختوں کے دائیں بائیں سے گزارتا جا رہا تھا۔ تم میں کوئی اچھا سوار ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ خدا کے لیے اس کے ساتھ ہو جاؤ، یہ گر پڑے گا، وہ گھوڑا لے لو۔ سوار تو ہم سب تھے، وہ گھوڑوں کا ہی زمانہ تھا۔ ہم میں سب سے اچھا سوار ہمارا ایک دوست اجمل تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ گھوڑے پر بیٹھے۔ مجھے انجام بہت برا نظر آ رہا تھا۔ میں نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا تھا کہ یہ دونوں انسان ہیں، لیکن اجمل دوڑ کر گھوڑے تک پہنچا اور اس پر سوار ہو کر گھوڑا ادھر کو دوڑا دیا جدھر وہ نوجوان گیا تھا۔ وہ گھوڑے کو چکر میں دوڑا رہا تھا۔ خدا کے لیے ہمیں سچ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہمارے دوست افضل نے لڑکی سے کہا، سچی بات ہے، ہم ڈر رہے ہیں۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے اپنے گاؤں کا اور اس نوجوان کے گاؤں کا نام بتایا اور کہنے لگی کہ میں نے بتایا نہیں کہ یہ میرا خاوند ہے۔ اس کے دماغ میں کوئی خرابی ہے، لیکن یہ پاگل نہیں، حرکتیں اور باتیں پاگلوں جیسی کرتا ہے۔ میں جانتی ہوں تم مجھے چڑیل سمجھ رہے ہو، میری زبان پر یقین کرو، یہ میرے قریبی رشتہ داروں میں سے ہے۔ لڑکی ہماری عمر کی تھی، اس لیے ذرا بے تکلفی سے بات کر رہی تھی، لیکن وہ بہت تیز بول رہی تھی تاکہ اپنے خاوند کے آنے سے پہلے ہمیں اس کے متعلق بتا دے۔ برادری کی پابندیاں آج بھی ہیں، لیکن اس زمانے میں یہ پابندیاں بہت سخت تھیں۔ بچی یا بچہ پیدا ہوتے ہی فیصلہ کر دیا جاتا تھا کہ اس کی شادی کس کے ساتھ ہوگی۔ میں نے ایسی شادیاں بھی دیکھی ہیں کہ لڑکے کی عمر 10 سال ہے اور لڑکی کی عمر 16-17 سال، اور ان کی شادی کر دی گئی کیونکہ رشتہ برادری سے باہر نہیں دیا جا سکتا تھا، اور لڑکا یہی تھا۔ میں نے 18-19 سال کا دلہا اور 9 سال عمر کی دلہن بھی دیکھی ہے۔ کچھ ایسی ہی مجبوری اس برادری میں بھی تھی۔ اتنی خوبصورت اور دلکش لڑکی کو ایک جھلے کے ساتھ بیاہ دیا گیا تھا۔ میں سنا چکا ہوں کہ اس جوان لڑکے کو دیکھ کر طبیعت خوش ہو جاتی تھی، لیکن وہ نیم پاگل تھا۔ لڑکا امیر زمینداروں کا بیٹا تھا۔ ہمارے علاقے کی زمینیں بارانی ہیں۔ اس لڑکے کے باپ کی یہاں بھی بہت زمین تھی اور نہری علاقے میں اس کو 3 مربے تھے۔ میرا خیال ہے کہ لڑکی کے ماں باپ نے اس خاندان کو امیر سمجھ کر اپنی بیٹی دے دی تھی۔ یہاں وہی معاملہ تھا، جس کے گھر دانے اس کے کملے بھی سیانے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ لڑکی غمگین اور اداس ہے، لیکن وہ بالکل مطمئن نظر آتی تھی۔ کہتی تھی کہ یہ خاوند اس کے ساتھ دلی طور پر محبت کرتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ یہاں کیا کر رہے تھے۔ لڑکی نے بتایا کہ وہ اپنے میکے گئی ہوئی تھی اور خاوند اسے واپس لا رہا تھا۔ لڑکی نے اسے کہا کہ سیدھے راستے یعنی پگ ڈنڈی سے چلتے ہیں، لیکن یہ ضد کرتا تھا کہ ادھر سے چلیں گے۔ ادھر کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن یہ ادھر ہی خوش ہو رہا تھا۔ یہاں اوٹ میں اترے تو دلہا میاں پر رومانی موڈ طاری ہو گیا۔ اس نے دلہن کو گھوڑے سے اتارا اور خود بھی اتر آیا۔ لڑکی نے ہمیں ایسے بات نہیں بتائی، میں سمجھ گیا۔ میں نے ان دونوں کو ہنستے کھیلتے دیکھا تھا۔ ہم نے ادھر دیکھا۔ اس لڑکی کا خاوند، جس کا میں اصل نام نہ بتاؤں تو بہتر ہے، ابھی تک گھوڑا دوڑا رہا تھا اور اجمل اس کے ساتھ تھا۔ لڑکی کو کچھ اور باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ اس نے بتایا کہ اس کا دماغ صحیح ہے، اگر دماغ صحیح نہ ہوتا تو اسے 2 گھوڑے دے کر ماں باپ اتنی دور اکیلا نہ بھیجتے۔ میں اس کا اصلی کے بجائے فرضی نام اشرف بتا دیتا ہوں۔ اس میں نقص یہ پیدا ہو گیا تھا کہ اپنے آپ کو 2-3 سال کا بچہ سمجھتا تھا۔ ماں باپ کی واحد اولاد تھا جو انہیں خانقاہوں، مزاروں اور پیروں فقیروں کے آستانوں پر ماتھا رگڑ رگڑ کر اور منتیں مان مان کر ملا تھا۔
ماں باپ نے اسے اس طرح پالا پوسا کہ اس کے پاؤں زمین پر نہ لگنے دیے۔ 13-14 سال عمر تک ماں اسے اپنے پاس سلاتی اور اس کے ساتھ ایسی باتیں کرتی رہی جیسے یہ ابھی دودھ پیتا بچہ ہو۔ گھر میں دولت تھی، لڑکے کے منہ سے جو بھی بات نکل گئی وہ ماں باپ نے پوری کر دی۔ اس وقت میں نادان نوجوان تھا، نفسیات کا نام تک نہیں سنا تھا۔ بہت مدت بعد جب کتابیں رسالے پڑھنے کا چسکا پڑا تو یہ لڑکا کئی بار یاد آیا۔ بڑھاپے میں آ کر محترم میم الف کے مضامین پڑھے تو عقل ذرا تیز ہو گئی۔ یہ لڑکا جو اب عمر کی آخری منزل کے قریب پہنچ گیا ہے، جسمانی لحاظ سے تندرست اور توانا ہو گیا، لیکن ماں باپ نے اسے بچپنے سے نہ نکلنے دیا۔ اس کا اثر لڑکے نے یہ قبول کیا کہ ذہنی طور پر وہ 3 سال کا بچہ بنا رہا۔ اس کی شادی کو 5-6 مہینے گزر گئے تھے۔ وہ اپنے جسم کے استعمال سے واقف تھا، لیکن اس کے ذہن پر بچپن غالب تھا۔ میرا خیال ہے کہ نفسیات کے علم کو سمجھنے والوں کے لیے یہ کیس عجیب و غریب نہیں ہوگا۔ اجمل اسے واپس لے آیا۔ وہ ہنس رہا تھا۔ اس نے گھوڑے کی گردن پر تھپکی دے کر کہا، میرا گھوڑا، وہ گھوڑا اس کا، یعنی بیوی کا۔ 2 گھوڑے۔ ہم سب نے اسے خوب داد دی۔ یہ کتا دے دو۔ اس نے جپسی کی ایک بیٹے کی طرف اشارہ کر کے کہا، گھوڑا لے لو، کتا دے دو۔ یہ کتا اچھا نہیں، نوجوان بیوی نے اسے کہا۔ گھر چلو، میں تمہیں اس سے اچھا کتا لے دوں گی۔ وہ بچوں کی طرح ہنسا اور بولا، اس سے اچھا کتا؟ ہا ہا ہا، قسم کھاؤ لے دو گی نا؟ تم ایسے ہی کہہ دیتی ہو۔ ہماری عمر ایسی تھی کہ اس طرح باتیں کرنے والے جھلے کو دیکھ کر ہم ہنسا کرتے اور اسے چھیڑا کرتے تھے، لیکن اس نوجوان کو اور اس کی بیوی کو دیکھ کر ہم سب پر خاموشی طاری ہو گئی۔ مجھے زیادہ افسوس لڑکی کو دیکھ کر ہو رہا تھا۔ ہماری خاموشی کی ایک وجہ یہ تھی کہ ابھی تک ہمیں شک تھا کہ یہ بدروحیں ہیں۔ بڑا عجیب جوڑا تھا۔ اتنی لمبی عمر میں اس سے زیادہ عجیب جوڑے اور ذہنی مریض دیکھے ہیں، لیکن نوجوانی کے ان دونوں وہ میاں بیوی بلکہ دلہا دلہن مجھے اتنے عجیب لگے کہ میں یقین کرنے سے گھبرا رہا تھا کہ یہ ہماری طرح جیتے جاگتے انسان ہیں۔ لڑکی نے اسے چلنے کو کہا تو اس نے ہماری طرف دیکھا اور ہنسا۔ اجمل گھوڑے سے اتر آیا تھا۔ لڑکی نے اس گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھا۔ مجھے توقع تھی کہ وہ گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکے گی اور اسے مدد کی ضرورت پڑے گی، لیکن وہ پختہ کار سواروں کی طرح گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ اس نے اپنے خاوند کو سر سے اشارہ کیا کہ چلو۔ خاوند نے لگام کو جھٹکا دیا اور دونوں گھوڑے پہلو با پہلو چل پڑے۔ ہم کھڑے دیکھتے رہے۔ نہیں یار، اجمل نے کہا، یہ جن یا شر شرار نہیں ہو سکتے۔ میں نے گھوڑا اس کے گھوڑے کے ساتھ رکھا تھا اور میں ڈرتا رہا تھا کہ یہ ابھی اپنا روپ بدل کر کچھ اور بن جائے گا۔ یہ انسان ہی معلوم ہوتے ہیں۔ ہم سب آگے چل پڑے۔ دونوں گھوڑے ایک ٹیلے کے پیچھے چلے گئے تھے۔ آگے شاید ایک اور نشیب تھا، وہاں ہمیں درختوں کے اوپر کے حصے نظر آ رہے تھے۔ ہم سب نے متفقہ فیصلہ کیا کہ آگے چل کر دیکھیں گے کہ وہ جا رہے ہیں یا غائب ہو گئے ہیں۔ ہم نے اپنی رفتار تیز کر لی اور انہی کے متعلق باتیں کرتے رہے۔ ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ یہ اگر ہماری طرح انسان ہیں تو یہ لڑکی اس خاوند کی وفادار نہیں ہو سکتی۔ یہ اس پر اور ہر کسی پر یہ ظاہر کرتی رہتی ہوگی کہ اسے یہ خاوند بہت پسند ہے۔ اس لڑکی نے اپنے دل کی خوشی کا کوئی خفیہ انتظام کر رکھا ہوگا۔ میری رائے بھی یہی تھی۔ لڑکی مطمئن ہی نہیں، خوش بھی تھی، اور وہ بلا جھجک بولتی تھی، زبان کی تیز اور کچھ چالاک بھی لگتی تھی۔ اس قسم کے نیم پاگل کے ساتھ وہ خوش نہیں رہ سکتی تھی۔ ہم چوڑے ٹیلے سے بھی آگے نکل گئے۔ وہاں سے جو علاقہ شروع ہوتا تھا وہ ڈراؤنا سا تھا۔ مٹی کے ٹیلے کھڑے تھے، ان کی شکلیں عجیب و غریب تھیں۔ ان سے آگے اور ان کے درمیان بھی شیشم اور کیکر کے درخت تھے۔ یہ علاقہ گہرائی میں تھا، اسے مٹی کی دیواروں نے گھیر رکھا تھا۔ اس میں بھی گہرے سلیٹی رنگ کی چٹانیں تھیں۔ یہ علاقہ ہمیں ہیبت ناک لگ رہا تھا۔ بائیں طرف ایک گھاٹی اوپر جاتی تھی۔ ہم وہاں سے اوپر چڑھ گئے۔ وہ دونوں کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اس سے ہمیں پھر شک ہونے لگا کہ وہ انسان نہیں تھے اور غائب ہو گئے ہیں۔ ہمارے 2 دوستوں نے کہا کہ واپس چلنا چاہیے، خطرہ محسوس ہونے لگا تھا۔ ہم اب اوپر کے علاقے میں جا رہے تھے جہاں سے ہمیں اپنے خطے کی وسعت میل ہا میل دور تک نظر آ رہی تھی۔ دور کشمیر کے برف پوش پہاڑ تھے،
اتنی وسعت دیکھ کر میرا دل ذرا مضبوط ہو گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تھوڑی دور تک چلتے ہیں، اللہ مالک ہے۔ ہم چلتے گئے، کتوں کو ہم نے زنجیریں ڈال رکھی تھیں۔ یہ تو ہم بھول ہی گئے تھے کہ ہم شکار کھیلنے کے لیے آئے ہیں۔ اس عمر میں ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہم شکار نہیں کھیل رہے تو اور کیا کر رہے ہیں۔ جی میں آتی تھی کہ کچھ کریں، بھاگیں دوڑیں، اپنے علاقے کی ہیبت ناک جگہوں کے راز معلوم کریں اور خطروں میں کود جائیں۔ بڑھاپے میں آ کر جب ڈائجسٹ رسالے نکلنے شروع ہوئے تو مجھے پتا چلا کہ ہم مہم جوئی کیا کرتے تھے، جسے انگریزی میں ایڈونچر کہتے ہیں۔ ہم ایڈونچر کے خیال سے آگے ہی آگے بڑھتے گئے۔ دائیں طرف ہمیں درختوں کے بالائی حصے نظر آ رہے تھے۔ کچھ درخت اس نشیب کی دیوار میں اگے ہوئے تھے جو اوپر اٹھنے کے بجائے زمین کے متوازی ہو گئے تھے۔ اچانک ہمارے گھوڑوں کے ہنہنانے اور کتوں کے بھونکنے اور غرانے کی آوازیں سنائی دیں۔ ان کے ساتھ کسی عورت کی گھبرائی ہوئی آواز تھی اور ایک آدمی کی للکار سنائی دی، میرے پیچھے ہو جا، ڈرنا نہیں۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ کتوں یا بھیڑیوں نے کسی پر ہلہ بول دیا ہے۔ ہم سب دوڑ کر اس گہری جگہ کی طرف گئے اور رک گئے۔ ایسے لگتا تھا جیسے ہم اونچے مکان کی منڈیر پر کھڑے ہوں۔ ہمارے نیچے میدان تھا جسے مٹی کی دیواروں نے تقریباً گولائی میں گھیر رکھا تھا۔ یہ دیوار جگہ جگہ سے کٹی پھٹی تھی۔ اس قسم کی جگہوں میں بھیڑیے اور گیدڑ وغیرہ رہتے تھے۔ یہ دیکھ کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اشرف ایک بھیڑیے سے لڑ رہا تھا۔ بھیڑیا پچھلی ٹانگوں پر کھڑا تھا اور اس کے اگلے پنجے اشرف کے سر تک پہنچے ہوئے تھے۔ اشرف نے بھیڑیے کی شہ رگ پکڑ لی۔ اس کی بیوی بھیڑیے کے پیچھے ہو گئی اور بھیڑیے کی دم پکڑ کر زور سے پیچھے کھینچی۔ بادامی رنگ کی ایک کتیا تھی جو لڑکی پر ٹوٹ ٹوٹ پڑتی تھی اور لڑکی اسے لات مار کر پرے کر دیتی تھی۔ دونوں گھوڑے دیوار کے ساتھ ساتھ دوڑتے، رکتے اور پھر دوڑ پڑتے تھے۔ وہ بدک گئے تھے اور ڈر سے بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ لڑکی نے بھیڑیے کی دم کو کھینچا اور ایک طرف ہو کر بھیڑیے کے پہلو میں بڑی زور سے کک ماری۔ بھیڑیا اشرف سے الگ ہو کر پیچھے مڑا۔ لڑکی نے اس کی دم چھوڑ دی اور تیزی سے پیچھے ہٹی۔ بھیڑیے نے اسے دبوچنے کے لیے اگلی ٹانگیں اٹھائیں۔ اشرف نے پیچھے سے بھیڑیے کو اس طرح اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا جس طرح کسی آدمی کو پیچھے سے کمر سے دبوچا جاتا ہے۔ لڑکی پیچھے ہٹتے ہوئے گر پڑی تھی۔ اشرف نے بھیڑیے کو اٹھا کر پٹخا اور دوڑ کر لڑکی کے آگے ہو گیا۔ بھیڑیا اٹھ کر اشرف کی طرف آیا اور اس پر جھپٹا۔ اشرف نے پھر بھیڑیے کی شہ رگ دبا لی۔ اشرف نے چلا کر اپنی بیوی سے کہا، میرے پیچھے رہنا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ لڑکی پیچھے نہ رہی۔ بھیڑیے نے پنجے مار مار کر اشرف کی قمیض پھاڑ ڈالی تھی اور ہمیں صاف نظر آ رہا تھا کہ اشرف کے بازوؤں اور سینے سے خون بہہ رہا تھا۔ لڑکی نے دوڑ کر ایک پتھر اٹھا لیا جو 4-5 سیر وزنی تھا۔ اس نے بھیڑیے کے پیچھے ہو کر پتھر اس کی پیٹھ پر مارا، لیکن بھیڑیا ایک طرف ہو گیا۔ لڑکی اپنے آپ کو سنبھال نہ سکی اور گر پڑی۔ وہ بڑی تیزی سے اٹھی۔ اشرف نے ابھی تک بھیڑیے کی شہ رگ پکڑی ہوئی تھی اور اسے گرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں صابر حسین راجپوت کی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی بھیڑیا، بدرو اور بیوی۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ میرا خیال ہے پورے 2 منٹ نہیں گزرے تھے، ہم جیسے سن ہو گئے تھے۔ اچانک ہمارے کسی ساتھی کی للکار سنائی دی، تم تماشا دیکھ رہے ہو؟ کتوں کو نیچے پھینکو، یہ تو انسان ہے۔ ہم سب بیدار ہو گئے۔ ہم اوپر ہی اوپر آگے کو دوڑے۔ ایک جگہ ذرا سی ڈھلان نظر آ گئی، وہاں سے اترنا گرنے والی بات تھی، لیکن ہم نے کتوں کی زنجیریں کھول کر انہیں ڈھلان سے دھکیل دیا۔ وہ بھیڑیے کو دیکھ کر پہلے ہی زنجیریں کھینچ رہے تھے۔ ہم ان کے پیچھے اس طرح اترے کہ لڑکتے ہوئے نیچے گئے۔ جتنی دیر میں ہم سنبھلتے تھے اور اٹھتے تھے، اتنی دیر میں کتے بھیڑیے کو گھیرے میں لے چکے تھے اور بھیڑیا اکیلا 10 کتوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم پہنچ گئے اور کتوں کو للکارنے لگے۔ اشرف کو ہم نے دیکھا، اس کے کپڑے خون سے لال ہو گئے تھے اور وہ چلا رہا تھا، کتوں کو پکڑ لو، میں اسے ہاتھوں سے مار ڈالوں گا۔ وہ کتوں کی طرف دوڑا۔ میرے 2-3 ساتھیوں نے اسے پکڑ لیا۔ اتنے سارے شکاری اور خونخوار کتوں کے مقابلے میں اکیلا بھیڑیا کیا کر سکتا تھا؟
5 منٹ نہیں لگے ہوں گے کہ وہ مر گیا۔ ہم نے کتوں کو پکڑ لیا، ادھر ادھر دیکھا، کتیا کہیں نظر نہ آئی، بھاگ گئی ہوگی۔ اشرف اتنا زخمی ہونے کے باوجود اس طرح کتوں کے ارد گرد دوڑتا تھا جیسے اسے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ جب بھیڑیا مر گیا تو ہم نے اشرف کی بیوی کو دیکھا، وہ تو اشرف کی بلائیں لے رہی تھی۔ اس کا انداز اور اس کی بےتابی اس ماں جیسی تھی جس کا ننھا سا بچہ زخمی ہو گیا ہو۔ اشرف بیوی کو ادھر ادھر سے دیکھ رہا تھا اور اسے بار بار پوچھتا تھا کہ اسے کہاں چوٹ آئی ہے۔ وہ کہتی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ جس چیز نے ہم سب کو حیران کر دیا وہ یہ تھی کہ اشرف اب جھلوں یعنی نیم پاگلوں کی طرح نہیں بولتا تھا، وہ ہنستا بھی نہیں تھا، اس کی زبان کا توتلا پن ختم ہو گیا تھا۔ تم نے کتوں کو لا کر سارا کام خراب کر دیا، اس نے بالکل ہماری طرح بولتے ہوئے کہا۔ میں اس کی شیرگ اس لیے پکڑتا تھا کہ اس کا منہ کھل جائے اور میں اس کے منہ میں ہاتھ ڈال کر اس کی زبان جڑ سے پکڑ لوں، لیکن یہ شیرگ چھڑا لیتا تھا۔ مجھے پوری امید تھی کہ میں اسے مار لوں گا۔ ہم نے اس کے بازو دیکھے، کندھے سے کلائیوں تک بھیڑیوں نے اس کے بازو چھیل ڈالے تھے، سینے پر بھی پنجے گہرے لگے تھے۔ بھیڑیے کا منہ کہیں نہیں پڑا تھا ورنہ وہاں سے گوشت نکال دیتا۔ ہم نے اس کی پھٹی ہوئی قمیض اتار دی، 2-3 لڑکوں نے پگڑیاں کھولیں اور اشرف کے دونوں بازوؤں اور سینے کے گرد کس کر باندھ دیں۔ اس کی بیوی اپنا دوپٹہ دے رہی تھی جو ہم نے نہ لیا۔ اشرف کو دیکھ دیکھ کر اس کے آنسو بہنے لگے تھے۔ او پاگل لڑکی، اشرف نے ہنس کر کہا، روتی کیوں ہے؟ یہ کوئی زخم ہے؟ ہم نے اس میں تبدیلی یہ دیکھی کہ اس کی ہنسی نارمل آدمیوں جیسی تھی اور اس کا لہجہ جوان مردوں جیسا تھا۔ ہم نے اسے کہا کہ اس کا گاؤں اگر دور ہے تو ہم اسے اپنے گاؤں لے چلتے ہیں۔ کیا بات کرتے ہو بھائیو، اس نے کہا، میں اکیلا اپنے گاؤں تک پہنچ سکتا ہوں لیکن میں تم سب کو اپنے گاؤں ضرور لے کر جاؤں گا۔ آج رات تم میرے مہمان ہوگے، تم سب ساتھ چلو۔ اس کی بیوی نے کہا، اسے اکیلا نہ جانے دو۔ یہ تو ہم خود بھی محسوس کر رہے تھے کہ اسے اکیلا نہیں جانا چاہیے۔ لڑکی اس وقت میرے قریب کھڑی تھی، اس نے اپنے قریب کھڑے ہمارے ایک ساتھی افضل سے کہا، کیا تم دیکھ رہے ہو کہ یہ یعنی اشرف صحیح طرح بول رہا ہے؟ وہ اور زیادہ یعنی پوری طرح صحیح نظر آ رہا تھا۔ اس کی بیوی حیران بھی تھی اور خوش بھی۔ ہم اشرف کو گھوڑے پر بٹھانے لگے تو اس نے کہا کہ پیدل چلے گا۔ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ ہم سب پیدل چلیں اور وہ گھوڑے پر سوار ہو۔ ہم نے اسے سوار کروا دیا، اس کی بیوی کو دوسرے گھوڑے پر بٹھایا اور چل پڑے۔ ہمارے 3-4 ساتھیوں نے لمبی گھاس اکھاڑ کر اس سے بھیڑیے کے پاؤں باندھ دیے تھے۔ ہمارے ساتھ 2-3 لمبے اور مضبوط ڈنڈے ہوتے تھے۔ لڑکوں نے ایک ڈنڈا بھیڑیے کی ٹانگوں میں سے گزارا اور ڈنڈے کے دونوں سرے پکڑ کر اسے اٹھا لیا۔ وہ کہتے تھے کہ اشرف کے گاؤں والوں کو دکھائیں گے کہ ہم نے بھگیاڑ یعنی بھیڑیا مارا ہے۔ راستے میں اشرف اچھی بھلی باتیں کرتا رہا۔ مجھے شک ہوا کہ پہلے وہ ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے ایکٹنگ کرتا رہا ہے۔ وہ ایک بار بھی پاگلوں کی طرح نہ ہنسا۔ اب اس کی کوئی حرکت پاگلوں جیسی بھی نہیں تھی۔ اس کے گاؤں میں داخل ہوئے تو گاؤں میں شور برپا ہو گیا۔ گاؤں کی آبادی باہر نکل آئی۔ اس کے گھر سے ابھی ہم کچھ دور ہی تھے کہ اس کی ماں دوڑتی ہوئی آئی۔ اسے دیکھ کر اشرف گھوڑے سے کود کر اترا۔ اس کی ماں کی جو حالت ہوئی اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ماں تو اسے ابھی تک دودھ پیتا بچہ سمجھتی تھی، اسے وہ خون میں نہایا ہوا دیکھ رہی تھی، وہ پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں بیجی؟ اشرف نے اپنی ماں سے کہا۔ معمولی سے زخم ہے، میں آدمی ہوں، بچہ تو نہیں ہوں۔ اس کی ماں کو جیسے سکتہ ہو گیا ہو، وہ حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی۔ اشرف کو صحیح آدمیوں کی طرح باتیں کرتے دیکھ کر سبھی حیران ہو رہے تھے۔ گاؤں کے سیانے کو بلایا گیا۔ اس نے زخموں سے میرے دوستوں کی پگڑیاں کھولی اور اپنی مرہم پٹی کرنے لگا۔ گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ یہی ایک شور تھا، اشرف اور اس کی دلہن پر بھیڑیے نے حملہ کیا ہے۔ یہ لڑکے بھیڑیے کو مار لائے ہیں۔ مرا ہوا بھیڑیا اشرف کے گھر کے باہر پڑا تھا۔ ہم ڈیوڑی میں بیٹھے تھے، کسی نے ہمیں کہا کہ باہر آؤ۔ ہم باہر گئے تو بھیڑیے کے ارد گرد پانی بہہ رہا تھا۔ گاؤں والوں نے بھیڑیے کو نہلا دیا تھا۔ ادھر آؤ لڑکو، ایک بوڑھے نے کہا، اسے بھیڑیا کہتے ہو؟ یہ تو کتا ہے۔ اور اس نے ہمیں کتے اور بھیڑیے کا فرق بتانا شروع کر دیا۔ بھیڑیے یا کتے پر پانی اسی نے ڈلوایا تھا
کہ خون صاف ہو جائے اور پتہ چل سکے کہ یہ کیا ہے۔ دو اور بزرگوں نے بھی کہا کہ یہ کتا ہے اور بھیڑیے کی نسل سے ہے۔ بہرحال اشرف کے ماں باپ نے ہماری خوب خاطر تواضع کی۔ وہ بار بار کہتے تھے کہ ان کا بیٹا ٹھیک ہو گیا ہے۔ وہ ہمیں رات رکھنا چاہتے تھے لیکن ہم نہ رکے۔ اشرف ہمیں نارمل آدمیوں کی طرح ملا اور ہم آ گئے۔ 10-11 دنوں بعد اشرف ہمارے گاؤں آیا۔ اس کا باپ، ایک چچا اور ماں اس کے ساتھ تھے۔ میں انہیں اپنے گھر لے گیا۔ میرے دوست بھی آ گئے اور اشرف ہمارے ساتھ بے تکلف ہو گیا۔ بزرگ الگ بیٹھ گئے۔ وہ شام سے کچھ دیر پہلے گئے۔ ہمیں اپنے بزرگوں سے پتہ چلا کہ اشرف کا باپ کیا باتیں کرتا رہا ہے۔ اشرف کے متعلق اس نے وہی بات سنائی جو اشرف کی بیوی نے ہمیں سنائی تھی۔ اشرف کے باپ نے ہمارے بزرگوں کو بتایا کہ انہیں خدا نے یہ بیٹا بڑی منتوں اور دعاؤں کے بعد دیا تھا، لیکن اس کے دماغ پر کچھ اثر ہو گیا۔ اس کے ماں باپ ایک بار پھر پیروں کے ہاں جانے لگے تھے۔ وہ اشرف کو دور سے تعویذ لا کر گھول کر پلاتے تھے، لیکن لڑکے پر ذرا سا بھی اثر نہیں ہوتا تھا۔ خدا نے اسے اچانک ٹھیک کر دیا۔ اشرف کے باپ نے بتایا کہ جسے ہم بھیڑیا سمجھتے رہے ہیں وہ کتا تھا۔ یہ کتا 2 آدمیوں نے پہچان بھی لیا۔ ان کے گاؤں سے 5-6 میل دور ایک اور گاؤں تھا۔ وہاں کے ایک آدمی نے خانہ بدوشوں سے یہ کتا خریدا تھا۔ کتا خون خوار نکلا۔ پہلے تو اس نے گھر کے ایک آدمی کو کاٹ کھایا۔ مالک نے کتے کی ٹریننگ شروع کر دی۔ چند دنوں بعد اسے باہر نکالا تو وہ ایک بکری پر جھپٹ پڑا۔ پھر اس نے 2 اور آدمیوں کو کاٹا۔ گاؤں والوں نے اسے کہا کہ یہ کتا بھیڑیے کی نسل کا ہے، اسے مار ڈالو یا کہیں دور چھوڑاؤ۔ مالک وہاں گیا جہاں خانہ بدوشوں نے ڈیرا ڈال رکھا تھا، لیکن وہ جا چکے تھے۔ وہ کتے کو ساتھ لے گیا اور اس جگہ چھوڑایا جہاں ہم نے اسے مارا تھا۔ اس کے آگے ذبح کی ہوئی 2 مرغیاں بھی پھینک آیا۔ یہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ جو کتیا اس کے ساتھ تھی وہ کہاں سے آ گئی تھی۔ کتا وہیں رہا۔ وہ آدھا بھیڑیا اور آدھا کتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس پر بھیڑیے کی فطرت غالب آ گئی تھی۔